اللہم صلی علی محمد و آل محمد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیمرے کے اس پر جہاں بھی اس وقت MKS کی اسکرین پر پاکستان رمضان شریعت دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کی عطا سے آج ہم نے اپنا 26واں روزہ اختیار کر لیا ہے اور ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان شریعت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، داستان حضرت نوح علیہ السلام جاری ہے اور آج انشاءاللہ اسی واقعے کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کو ایک قوم میں نازل کیا گیا، ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، مگر وہ قوم ان پر ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ ان کے گھر والے بھی ان پر ایمان نہ لائے۔ مختصر یہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح کشتی بناؤ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام دعوت دین حق کی تبلیغ چھوڑ کر کشتی نوح بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائے جا رہے ہیں، کشتی کی تکمیل مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اے نوح خود بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اب ناظرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے اور یہ جو کشتی تھی، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یہ کشتی 3 منزلہ تھی، یعنی اس کی پہلی منزل مویشیوں اور جانوروں کے لیے مختص تھی، دوسری منزل یعنی درمیان والی منزل جو تھی وہ انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی، اور سب سے اوپر والی منزل جو تھی وہ پرندوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اب جب یہ کشتی مکمل ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ سب جانور، انسان اور پرندے اس میں جوڑا در جوڑا جمع ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل میں سب جانور، کچھ انسان اور کچھ پرندے جوڑا در جوڑا یعنی پیئر وائز اس کشتی میں داخل ہو گئے۔ اب کشتی نوح چل پڑی اور کل ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پانی اتنا زیادہ تھا، بادل اتنے زور سے برسے تھے اور پانی کے چشمے ایسے پھوٹے کہ بستی والے ان کی قوم جو تھی وہ حیران رہ گئی کہ بھائی ہماری بستی میں آج سے پہلے اتنی بارش کبھی نہیں ہوئی جتنی اس مرتبہ ہو رہی ہے۔ اور بستی والے ظاہر ہیں انہوں نے ایمان نہیں رکھنا تھا ان پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جائیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جس کا نام تاریخ نے کنعان بتایا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یعنی اگر پانی گھروں سے بھی اوپر چلا گیا تو میں گھروں سے اوپر پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے پھر پانی نیچے سے گزر جائے گا اور کچھ دن بعد حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ اس کی موت اسی پانی میں لکھی ہے۔ تو ناظرین محترم، اتنا پانی ہو گیا، اتنی بارش ہوئی، اتنا ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، جل تھل ہو گیا، ساری مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈنے باہر نکل گئیں اور بستی والوں نے عجب منظر دیکھا کہ بھائی بارش پہ بارش ہوئی جا رہی ہے، کشتی نوح پانی پر تیر رہی ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعنی کنعان سے مکالمہ کیا، اور یہ قرآن مجید کے ایز اٹ از الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کنعان، یعنی اپنے بیٹے سے فرمایا، اے کنعان بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ اور کافروں کا پیچھا چھوڑ دو۔ مگر کنعان یہ کہتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اگر پانی گھروں کے اوپر سے بھی گزر گیا تو پھر بھی میں نقصان سے بچ جاؤں گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور کنعان کا آپس میں مکالمہ چل رہا ہے، کشتی نوح میں سوار ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے، کشتی نوح میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار کنعان سے فرما رہے ہیں، بار بار کنعان جواب دے رہا ہے، بار بار حضرت نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کنعان آ جاؤ کشتی نوح میں، لیکن کنعان بات کو پھر ٹال مٹول کر رہا ہے اور بات کا جواب کسی اور انداز میں دے رہا ہے۔ اسی اثنا میں ایک لہر کنعان اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان حائل ہو گئی اور اسی پر اس پورے وجود کا، پوری بستی کا خاتمہ ہو گیا۔
ناظرین محترم، یہ واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، بستی والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم اللہ کے نبی سے بڑے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ صبر کی انتہا اللہ کے نبی میں کیسے پائی جاتی ہے، یہ آپ نے اس واقعے میں دیکھ لیا۔ تو ناظرین محترم، مختصر یہ کہ اس کشتی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی زوجہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی اس بستی میں اور اس بستی میں رہنے والے لوگوں میں، اور پانی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، کفار کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا، تو ارشاد پروردگار ہوا کہ اے بادلوں تھم جاؤ، اے چشموں تھم جاؤ۔ تو ناظرین محترم، اللہ کے حکم کی تعمیل میں بادلوں نے برسنا بند کر دیا اور چشموں نے ابلنا بند کر دیا۔ ایک خاموشی طاری ہو گئی اور کفار کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ان کا مذاق اڑاتی تھی اور ہر بات ان کی مذاق میں لیتی تھی، آج وہ سارے ختم ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک یہاں پہ حدیث پہ میرے ذہن میں آ گئی، بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم شافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انداز میں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی اپنے عمل کے ذریعے سے، اور یہ دیکھیے کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ نبی، اللہ تعالیٰ کے نبی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ سنی، تو انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، بلکہ ہمیشہ صبر کو سب سے پہلے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل کی سحر میں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔